میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا یہ پٹھان مجھے کیا نصیحت کرے گا؟ وہ خود عالم تھے. اس نے کہا انہیں کہ ایسے ہی کر دو، تھوڑی سی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا. وہ جو لذت ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ گناہ باقی رہ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کی حجت کو اللہ ان کو پوچھے گا میں تمہارا رب ہوں. وہ کہے گا ہاں، وہ کہے ہم تو ہاں آپ ہمارے رب ہیں. اللہ فرمائے گا جو میں کہوں گا مانو گے؟ اللہ وہ کہیں گے ہم مانیں گے. اللہ پھر ان کو کہے گا یہ آگ ہے، اس میں داخل ہو جاؤ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ کا حکم مان کر اس آگ میں داخل ہو جائے گا. صفحہ نمبر 256 سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء آیت نمبر 15. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من اہتدی، جس نے ہدایت حاصل کی، فَإِنَّمَا، پس تو صرف، یہتدی، وہ ہدایت، لنفسہ، اس کی اپنی جان کے لیے ہے. وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوا یا اس نے گمراہی حاصل کی، فَإِنَّمَا، تو صرف، یضل، وہ گمراہی، علیہا، اسی کے اوپر ہے. ولا تزر، اور نہیں اٹھائے گا، وزیرۃ، اٹھانے والا، بوجھ، وزرا، بوجھ، اخرى، دوسرے کا. ولا تزر، اور نہیں اٹھائے گا، وزیرۃ، اٹھانے والا، وزرا، بوجھ، اخرى، دوسرے کا. وما کننا، اور نہیں ہیں ہم، معذبین، عذاب دینے والے، حتیٰ، یہاں تک کہ، نبعث، ہم بھیجتے ہیں، رسولاً، کوئی رسول یا ایک رسول. وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں، أَن نُهْلِكَ، کہ ہم ہلاک کریں، قَرْيَةً، کسی بستی کو، أَمَرْنَا، ہم حکم دیتے ہیں یا ہم عطا کرتے ہیں یا ہم کشادہ کر دیتے ہیں، مترفیہا، اس کے امیروں کو، اس کے سرداروں کو. ففسقوا، پس وہ نافرمانیاں کرتے ہیں، فیہا، اس میں، فحق علیہا، پس حق ہو جاتی ہے اوپر ان کے، القول، بات. فدمرناہا، پس ہم ہلاک کرتے ہیں ان کو، تدمیرا، ہلاک کرنا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہی بستیوں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا، من القرون، بستیوں میں سے، من بعد نوح علیہ السلام کے بعد. وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور کافی ہے تیرا رب، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے گناہوں کے ساتھ، خبیرہ، باخبر، بصیرہ، دیکھنے والا. من کانا، جو چاہتا ہے، یرید العاجلہ، من کانا، جو ہے، یرید، وہ چاہتا ہے، العاجلہ، جلدی، عجلناہا، جلدی ہم دے دیتے ہیں، لہو، اس کو، فیہا، اس میں، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں. ثم جعلنا، پھر ہم نے بنایا، لہو، اس کے لیے، جہنم، جہنم کو، یصلاھا، وہ داخل ہوگا اس میں، مذموما، مذمت کیا ہوا، مدحورا، دتکارا ہوا. ومن اراد الآخرہ، اور جو ارادہ کرتا ہے آخرت کا، وسعا، اور وہ کوشش کرتا ہے، لہا، سعیہا، اس کی کوشش اس کے لیے ہے، وہو، اور وہ، شرط یہ ہے مومن ہو. فَأُولَئِكَ، پس یہی لوگ ہیں، کانا، تھی، سعیہم، ان کی کوشش، مشکورہ، مقبول شدہ. صدق اللہ العظیم. بڑی زبردست
آیات ہیں، پچھلی بھی ہم نے جو کل پڑھی، اس میں انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، انسان کو بیدار کیا جا رہا ہے، انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک فرشتے بھی ہیں اور اس کا اعمال نامہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے، وہ اس کی ہر چیز کو لکھتا ہے، دیکھتا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کی کتاب کو، اس کے نامہ اعمال کو اس کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اللہ نے سب کچھ بتانے کے بعد، سورج، زمین، اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت پا لی یا سیدھا راستہ تلاش کر لیا، وہ ہدایت اسی کے لیے ہے، اسی کا اس کا فائدہ ہوگا، اسی کی زندگی میں سکون ہوگا، اسی کی زندگی میں اطمینان ہوگا، وہ اللہ کی نعمتوں، دنیا میں بھی اللہ کی نعمتوں کے اندر ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرے گا۔ من اہتدی، جو ہدایت حاصل کر لے گا، سیدھی راہ پہ چلے گا، جو نیک کام کرے گا، جس نے اللہ اور اس رسول کو فالو کر لیا، فرمایا وہ اس کے لیے ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جس نے گمراہی کو حاصل کیا، پھٹک گیا، وہ گمراہی اسی کے لیے ہے۔ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی راہ کو پسند ہی نہیں کیا، اس پر چلنے کی کوشش نہیں کی۔ جو روشنی اور جو اللہ تعالیٰ نے نور لوگوں کے لیے اتارا، اس نے اس نور پہ چلنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس نور جو اللہ کا سیدھا راستہ میرا ہے، وہ سیدھے راستہ جو ہے اللہ کا، وہ نور سے بھرپور ہے، وہ روشنی سے بھرپور ہے، اور اس نے اس نور اور روشنی کے راستے پہ چلنے کی کوشش نہیں کی، وہ گمراہی کی طرف چلا گیا، وہ اندھیروں میں روز راستے سے اترا اور اندھیروں میں چلنا شروع کر دیا۔ فرمایا یہ گمراہی اسی کے لیے ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک عالم سوئے لیٹے ہوئے تھے صحن کے اندر، ایک پٹھان آیا، اس نے کہا بابو جی اٹھیے، میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ پٹھان مجھے کیا نصیحت کرے گا، وہ خود عالم تھے۔ اس نے کہا، انہوں نے کہا ایسے ہی کر دو۔ نہیں جی آپ اٹھے، میں آپ کو نصیحت کرنا چاہوں۔ نہیں جی ایسے ہی کر دو، میں لیٹا ہوں، دبوا رہے تھے شاگرد سے۔ وہ کہنے لگا جی میری آپ کو نصیحت یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی مشقت کے لیے کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ وہ مشقت ختم ہو جائے گی لیکن وہ نیکی باقی رہ جائے گی۔ وہ نیکی تیرے ساتھ دنیا میں بھی رہے گی، قبر میں بھی جائے گی، اور تو جنت کے اندر لے کر چلی جائے گی۔ اس نیکی کو حقیر نہ سمجھنا۔ اور فرمایا وہ اٹھ کے بیٹھ گئے کہ کیا اچھی بات کہی اس نے، کیا زبردست بات کہی اس نے، اور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگا کبھی بھی تھوڑی سی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا، وہ جو لذت ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ گناہ باقی رہ جائے گا، وہ گناہ دنیا میں تیرے ساتھ رہے گا، وہ گناہ قبر میں تیرے ساتھ جائے گا، وہ گناہ تجھے جہنم میں لے کر چلا جائے گا۔ یعنی کبھی بھی کسی چیز کو حقیر نہ سمجھنا۔ وہی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی نہیں رہے گی، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ جس نے سیدھا راستہ اختیار کیا وہ اس کے لیے ہے، جس نے گمراہی کو پسند کیا وہ بھی اسی کے لیے ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں کوئی اٹھائے گا اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا، کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا۔ ہر بندہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا، جو اس نے کیا ہوگا وہ خود ہی اٹھائے گا۔ الا وہ جو مثال ملتی ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوگے اس کا بوجھ اس کے اوپر ہوگا، کیونکہ اس نے اس کام کی ابتدا کی، اس لیے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے اس کے اوپر جو روتے ہیں، ان کے رونے کی وجہ سے مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے، تکلیف کو اپنا عذاب دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ مرنے والا اس چیز کو پسند کرتا تھا، وہ ان کو روکتا نہیں تھا۔ یعنی اسلام جو کہتا ہے وہ کہتا ہے نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ اگر تم نے یہ کام نہیں نہ کیا پھر تم اس پکڑ میں آ جاؤ گے، پھر جو بھی گناہ کرے گا تمہاری وجہ سے وہ اس کو بوجھ تم اٹھاؤ گے۔ لیکن جس کو تم نے برائی کی طرف بلایا ہی نہیں، وہ تم ذمہ دار نہیں ہو، وہ اپنا بوجھ خود ہی اٹھائے گا جس نے اٹھا لیا۔ اسی کے اندر جس 2-3 باتیں آتی ہیں اسی آیت کے ضمیر کے اندر کہ وہ بچے جو فطرت کے اندر بچپن فوت ہو گئے، چاہے مسلمانوں کے ہیں چاہے وہ مشرکین کے بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اس کے اندر آتا ہے، پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا ان کے بارے کے اندر اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر کیا کرنے والے تھے۔ پوچھا گیا
فرمایا کہ جو بچہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی جو بچہ ہر بچہ جو بھی کہاں پیدا ہوتا ہے اس کے والدین اسے مجوسی بنا دیں، یہودی بنا دیں، اس کا مطلب ہے جو بچہ پیدا ہوا وہ اسلام پہ پیدا ہوا، اور وہ اگر فوت ہو گیا وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح تیسری حدیث آپ ہمیں، مجھے جبرائیل اور میکائیل آئے اور مجھے لے کر چلے گئے، مجھے مشاہدات کرائے آسمانوں کو زمین کے، تو میں نے دیکھا ایک درخت ہے، اس کے نیچے ایک بڑا بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور بچے ارد گرد کھیل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل سے یہ کون ہے؟ بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے، اور یہ جو بچے ہیں یہ مسلمانوں کے بچے ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ مشرکین کے بچے بھی تھے؟ فرمایا ہاں وہ بھی ان کے بچے ہیں، مشرکین کے بچے وہ بھی تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جو بچہ بچپن میں فوت ہو جائے وہ جنت کے اندر جائے گا، لیکن مختلف حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا لیکن جو ایمان ان کا خادم ہوگا، ان کی خدمت کرے گا، خدمت گار بنے گا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے نبی سے پہلے دنیا سے چلے گئے یا جن تک دین کی بات نہیں پہنچی، اسلام کی بات نہیں پہنچی، تو ان کے بارے کے اندر کیا حکم ہوگا؟ دور دراز ہیں، نہیں نہ پہنچ سکی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 4 آدمی ایسے ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے آگے حجت پیش کر دیں گے۔ ایک بہرا، وہ کہے گا یا اللہ نہ مجھے پتہ، نہ میں سنتا تھا نہ میں بولتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا تیرا دین کیا ہے، بہرا۔ ایک احمق آدمی، وہ کہے گا یا اللہ میں اتنا احمق تھا، بچے مجھے مینگنیاں مارتے تھے، مجھے پھر بھی نہیں کچھ پتہ چلتا تھا، وہ عذر پیش کر دے گا۔ ایک بوڑھا آدمی، وہ کہے گا یا اللہ میں اتنا کمزور تھا کہ میری یادداشت اتنی کمزور تھی کہ میں دین کو سیکھ ہی نہیں سکا، دین کی بات مجھ تک پہنچی تو میں سمجھ نہیں سکا، وہ کہہ دے گا۔ 3، چوتھا جو فطرت پر فوت ہو گیا، وہ 4 لوگ ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے یہ حجت پیش کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کی حجت کو، اللہ ان کو پوچھے گا میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں، وہ کہے گا ہم تو ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ فرمائے گا جو میں کہوں گا مانو گے؟ اللہ وہ کہیں گے ہم مانیں گے۔ اللہ پھر کہے گا یہ آگ ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ کا حکم مان کر اس آگ میں داخل ہو جائے گا وہ آگ نہیں ہوگی، وہ جنت ہوگی، اور جو وہاں سے بچنے کی کوشش کرے گا فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ ان کا انجام ہے جس کا اس کے ذمہ کے اندر یہ آتا ہے، کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا، اور اللہ جس کو بھی حجت دلیل بنا کر ظلم کے ساتھ کسی کو داخل نہیں کرے گا جہنم کے اندر۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور نہیں ہم کسی کو عذاب دیتے یہاں تک کہ ہم رسول بھیجتے ہیں۔ ڈرانے والا جاتا ہے، خوشخبری دینے والا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی جزا سزا کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ہلاک کر دیں کسی بستی کو، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، ہم فیصلہ کرتے ہیں یا ہم دے دیتے ہیں متر کہتے ہیں جو اس علاقے کا امیر آدمی ہے، خوشحال آدمی ہے، اپنا حکمران ہے، سردار ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم چھوٹ دے دیتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ فساد برپا کر دیتا ہے اس کے اندر۔ جب ہمارا علاقے کا چودھری MNA کوئی بڑا آدمی جب وہ فحاشی طرف جانا شروع کر دے گا، وہ تشہیر کرنی شروع کر دے گا، لوگوں کو تھیٹر لگا دیے، سینما لگا دیے، اور یہ کیبلیں عام ہو گئے، وہ اس کی سرپرستی کرے گا، تو دوسری لوگ عوام کیا کریں گی؟ وہ بھی ان کا ساتھ دے گی۔ اور جب یہ اتنا بڑا فساد برپا ہو جاتا ہے کہ جب ملک کا یا علاقے کا جو چودھری ہوتا ہے جب وہ برائی کرنی شروع کر دے نا، یہ عذاب ہے لوگوں کے اوپر۔ جب وہ غلط راستے پہ چل پڑتا ہے نا تو پھر چھوٹے لوگ وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، وہ مجبور ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ فرمایا فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ جو چودھری ہے، وہ جو حکمران ہے، وہ فساد برپا کرتا ہے۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پس ان پر بات حق ہو جاتی ہے تمہارے رب کی۔ فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا، پس ہم ان کو ہلاک کر دیتے ہیں ہلاک کرنا۔ ادھر بھی وہی ڈبل سی کا بولا گیا، یعنی اپنا تلقین کے طور پر، تقید کے طور پر ہلاک کرنا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، کتنی بستی، کتنوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، من القرون، زمانوں میں سے،
قرون جمع ہے قرن کی، قرن ایک زمانہ، قرون زمانوں میں سے، من بعد نوح کے بعد۔ اس سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے لوگ سب ایمان والے تھے، توحید والے تھے۔ نوح علیہ السلام کے بعد یہ شرک کی وبا پھیلی۔ ان کے نوح علیہ السلام میں 5 بزرگ تھے جن کا ہم نے سورہ نوح کے ذکر آتا ہے، واد، سوا، یغوث، یا ان کا ذکر آتا ہے۔ وہ 5 بزرگ تھے، ان کے نیک لوگ تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے، لوگوں نے ان کی مورتیاں بنا لی، ان کی قبریں بنا لی، پھر ان کو پکارنا شروع کر دیا۔ تو نوح کے بعد ہم نے ہلاک کیا ان بستیوں کو۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ، اور کافی ہے تیرا رب، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے گناہوں کے ساتھ، خبیرہ، باخبر، بصیرہ، دیکھنے والا۔ تیرا رب دیکھنے والا، تیرے رب کو پتہ ہے کون غلط کام کرتا ہے، کون گناہ کرتا ہے، کون برے کام، تیرا رب جانتا ہے۔ بِذُنُوبِ، تیرے رب کو تیرا بڑا باخبر ہے۔ کوئی انسان کسی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، کسی کے خلاف کوئی مشورہ کرتا ہے، کوئی صلاح کرتا ہے، کوئی برے ارادے کرتا ہے، تو فرمایا اس کو تسلی کیسے ہوگی، اس کو تشفیع کیسے ہوگی؟ اس کو پتہ ہوگا بِذُنُوبِ، میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب باخبر ہے۔ میرا رب ان کے گناہوں سے جو وہ کرتے ہیں بندے، میرا رب باخبر ہے۔ اسی ضمن میں ایک وہ حدیث وہ بات آتی ہے، واقعہ آتا ہے حضرت سعید بن عمیر کے بارے کے اندر آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب ان کو حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ کہا کہ ہم آپ کو حمص کی طرف جو شام کا علاقہ ہے وہاں کا گورنر بنا چاہتے ہیں، آپ جاؤ۔ وہ کہنے لگے میں نہیں بننے والا گورنر وہاں کا، انہوں نے انکار کر دیا۔ عمر فاروق کہنے لگے مجھ کو تم نے خلیفہ بنا دیا اور خود کہا تو میں نہیں بننے والا، یہ نہیں ہو سکتا، چلو تم حمص کے گورنر ہو۔ اس کو گورنر بنا کے بھیج دیا وہاں پر حمص میں، بن گئے گورنر وہاں پر جا کر۔ یعنی انکار کیا پہلے لیکن مجبوری بن گئی۔ جب عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ تبوک کی طرف وہ اپنا فلسطین کو فتح کیا تو انہوں نے کہا جی عمر آئے گا تو ہم چابیاں دیں گے۔ آپ پھر گئے، پھر وہ ہم نے واقعہ پڑھا، غلام سوار کا بھی خود سوار، وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ خلیفہ مسلمانوں کا۔ پھر وہاں پر آپ نے واپس سوچا کہ میں جاتے ہوئے جو اپنا سعید ابن عمیر ہے اس سے مل کر چلتا ہوں، ملے تو جا کے۔ آپ واپس شام کی طرف آئے اور جا کر اس سے ملاقات کی۔ لوگوں نے سے پوچھا کہ کسی کو سعید سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ سے کہنے لگے جی سعید تو بہت اچھا ہے لیکن ہمیں ان سے 4 شکایتیں ہیں سعید سے۔ آپ نے کہا یا اللہ مجھے سعید کے بارے میں بدگمانی سے بچانا، دعا کی عمر فاروق نے۔ آپ نے پوچھا کیا شکایتیں ہیں؟ وہ کہنے لگے جی یہ جو سعید ہے نا، یہ ایک تو نا صبح کو بڑی لیٹ آتا ہے، ایک شکایت یہ ہے، اور دوسری شکایت اس کی یہ ہے کہ یہ ہفتے میں ایک دن یہ چھٹی کرتا ہے، ہم سے ملاقات نہیں کرتا۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ یہ رات کو ملتا ہی نہیں ہم کو، کہ جو طرح مرضی کام ہو رہی ہے یہ رات کو مجھ سے ملاقات نہیں کرتا۔ آپ نے سعید کو بلا لیا کہ سعید یہ جو شکایات ہیں تمہارے بارے کے اندر آئی ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سعید کہنے لگے رضی اللہ عنہ کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو بتاؤں لوگوں کو کہ میں کیوں ایسے کام کرتا ہوں، لیکن شکایت ہے اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میں صبح لیٹ اس لیے آتا ہوں کہ میری بیوی بیمار ہے، میں ناشتہ اس کا بھی بناتا ہوں اور ناشتہ میں اپنا بناتا ہوں، پھر میں اس کو ناشتہ دیتا ہوں، پھر وہ کھلا کر مجھے لیٹ ہو جاتا ہے، میں گھر کا کام کرتا ہوں، پھر میں آتا اس لیے میں صبح لیٹ آتا ہوں، یہ میری مجبوری ہے۔ اور جب میں نہیں آتا ایک دن چھٹی کرتا ہوں تو میرے پاس اور میری بیوی کے پاس ایک ہی جوڑا ہے، ہم اس کو پہنتے ہیں، پھر میں ہفتے میں ایک دفعہ اس کو دھوتا ہوں اور پھر وہ سوکھتا ہے پھر میں اس کو پہنتے ہیں، پھر میں لے کر باہر نکلتا ہوں۔ یعنی یہ میری مجبوری ہے۔ اور رات کو میں اس لیے نہیں ان کو ملتا کہ دن سارا ان کے لیے اور رات میرے اللہ کے لیے، اس لیے میں ان کو نہیں ملتا۔ یہی بات انہوں نے بتائی ان کو۔ اور یہ لوگ تھے کہ وہ جو ڈرتے تھے اللہ سے، بِذُنُوبِ، ان کو پتہ تھا وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، کہ ہمارا رب جو ہے نا وہ بندوں کے ہر عمل سے باخبر ہے، بصیرہ، ان کو دیکھنے والا ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مثالیں قائم کر دی ہمارے لیے، ان کی زندگی ہماری مشعل راہ ہے ہمارے لیے، ان کا مطالعہ کرنا، ان کی سیرت کو پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے ایمان میں ایک حرارت پیدا ہوتی ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن بار بار جو واقعہ بتا رہا ہے اصل میں صحابہ کرام نے اس کی عملی طور پر تشریح کر کے رکھ دی، ان کی زندگی اس سانچے میں ڈال گئی اور وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ڈر نصیب فرمائے، اپنا خوف نصیب فرمائے، جن لوگوں کو یہ بشارتیں ہیں ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من اہتدی جس نے ہدایت حاصل کی فإنما تو پس یہتدی وہ ہدایت لنفسہ اس کی اپنی جان کے لیے ہے، ومن ضل اور جو گمراہ ہوا فإنما تو صرف یضل وہ گمراہی علیہا اوپر اس کے ہے، ولا تزر اور نہیں اٹھاتا وازرۃ اٹھانے والا وزر بوجھ اخرى دوسرے کا، وما کننا اور نہیں ہے ہم معذبین عذاب دینے والے حتی یہاں تک کہ نبعث ہم بھیجتے ہیں رسولا کوئی رسول، وَإِذَا اور جب اردنا ہم ارادہ کرتے ہیں ان نہلک کہ ہم ہلاک کریں قریہ کسی بستی کو، امرنا ہم دیتے ہیں یہ حکم کرتے ہیں مترفیہا اس کے خوشحالوں کو، ففسقوا بس وہ فساد پیدا کر دیتے ہیں، فیہا اس میں، فحق بس حق ہو گئی علیہا اوپر ان کے، القول بات، فدمرناہا بس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، تدمیرا ہلاک کرنا، وکم اہلکنا اور کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا، من القرون بستیوں میں سے، من بعد نوح علیہ السلام کے بعد، وکفا بربک اور کافی ہے تیرا رب، بذنوب عبادہ اپنے بندوں کے گناہوں کے ساتھ، خبیرہ باخبر، بصیرہ دیکھنے والا۔ صدق اللہ۔